الله والله 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 نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، پوری دنیا میں جو امت مسلمہ پہ حالات ہیں اس سے ہر مومن کا دل نالا ہے. ہر آدمی اس سے ان حالات اور یہ جو واقعات روز بروز مسلمانوں کے خلاف ظلم و جبر و تشدد کے واقع ہو رہے ہیں، ہر آدمی اس سے غمگین اور پریشان حال ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادیاں ویران کی جا رہی ہیں، ان کے املاک کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور پھر ہمارا خون پانی سے سستا ہو گیا ہے، اور ہماری جو ویلیو، ہماری جو عزت اہمیت ہے جانور سے بھی نیچے گر گئی ہے. جانور کا بھی حق ہے، اس کے مارنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. مسلمان کے مارنے پر کوئی زبان تک نہیں کھولتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے. ایک طرف تو یہ حالات ہیں، دوسری طرف برائیاں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں. غیروں کا معاشرہ تو چھوڑے، مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پہلے سے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ظلم کا مزاج مسلمانوں میں پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارا تاجر جھوٹ بولتا ہے، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے نوجوان نشہ آور چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے. مسجد ہماری ویران ہوتی جا رہی، بازار آباد ہوتے جا رہے ہیں. یہ برائیوں کا ایک سیلاب اپنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک تو ظلم جبر و تشدد ہے، دوسرے برائیوں کی بھرمار ہے. اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ غم کا اظہار کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑا چرچا کر لیتے ہیں، ذرا مذاکرہ کر لیتے ہیں، افسوس کا اظہار کر لیتے ہیں. یہی ہے کہ آگے بڑھ کے کچھ اور بھی کرنا ہے، آگے بڑھ کے کچھ اور کرنا ہے. اصل ہمارے نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات ہیں. برائیاں جو بڑھتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچھائی کی محنت ہم نہیں کر رہے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. ورنہ مسلمان جب تک خود نیکی پر چلتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا تھا، برائیوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائیوں سے روکتا تھا، تو معاشرے کے اندر پھر امن تھا، معاشرے کے اندر پھر دینداری نظر آتی تھی، پھر تاجر جھوٹ نہیں بولتا تھا، پھر کوئی عورت بے حیا نظر نہیں آتی تھی، پھر کوئی نوجوان کسی عورت پر بدنگاہی کا معاملہ کرنے سے گریز کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام کیا جا رہا تھا جس کام کے کرنے سے معاشرہ پاک ہوتا ہے. اگر وہ کام نہ کیا جائے تو یقیناً معاشرہ گندہ ہوگا. ہمارے نبی حضرت محمد علیہ السلام نے جو اسلام ہمیں دیا ہے، اس وقت جو مسلمان بنایا گیا تھا، یا جو مسلمان کی پہچان جو تعارف کرایا گیا تھا، وہ یہی تھا کہ اسلام کہتے ہیں خود اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر لا کر دوسروں کی زندگی کو لانا ہے. مسلمان کہتے ہیں خود جو دین کے احکام کو پورا کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی دین کے احکام کو پورا کرنے پر لاتا ہے. یہ ہر مسلمان کا مزاج تھا. لہذا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ اگر ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے، جب تک اس برائی کو ختم نہیں کرتے، اس آدمی کو برائی سے نہیں روکتے، ہمیں چین نہیں آتا تھا. جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے، جب تک ہم اس کو برائی سے نہیں روکتے، ہمیں چین نہیں آتا تھا. ہم کوشش کر کر اس کو برائی سے روکتے تھے. آج وہ مزاج نہیں ہمارے اندر. لہذا جس کی وجہ سے برائیاں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں. چند سال پہلے جن برائیوں کا تصور نہیں تھا وہ آج معاشرے کا حصہ بن گئی. اتنا حصہ بن گئی ہے کہ اسے برا نہیں سمجھا جا رہا ہے.
وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو نہیں بتایا گیا، بار بار یہ برائی ہے، لوگوں کو نہیں بتایا گیا کہ یہ کام ہم مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، یہ بار بار نہیں بتایا گیا کہ اچھائی کرنا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا اچھائیاں کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، برائیاں کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ اگر بار بار اگر سبق دیا جاتا تو یقیناً معاشرہ ویسے پاک ہوتا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یا جب بھی مسلمانوں نے اس دین کی محنت والے کام کو کیا اور پاکیزہ ماحول بنانے میں محنت کی، جب بھی معاشرہ پاک رہا، ایسا آج بھی ہمارا معاشرہ پاک رہتا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک وسوسہ، صاحب کتنی محنت کریں، بہت زیادہ ظلم ہیں، بہت زیادہ مخالفتیں ہیں، بہت زیادہ سازشیں ہیں۔ لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی وہ اتفاقی سازش کے تحت جا رہی، لڑکوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو بالکل مستقل ان کی تربیت کی جا رہی کہ مسلمان لڑکیوں کو اس طرح سے تم بہانے سے بہکاؤ، اسلام سے دور کرو۔ ہم کتنی محنت کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اسلام کی مخالفت آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، روز اول سے اسلام کی مخالفت ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو مسلمان آدم علیہ السلام، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کے ماننے والے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسلمان آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا دشمن پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارا دشمن کوئی پارٹی نہیں، ہمارے اسلام کا دشمن کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی خاص ذات نہیں، شیطان اصل دشمن ہے۔ اور سب سے پہلا دشمن وہ آدم، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے مسلمان کے پیدا ہونے سے پہلے وہ پیدا ہو چکا تھا۔ تو یہ اسلام کے خلاف سازشیں نئی بات نہیں، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، 950 سال تک ان کی مخالفت کی گئی۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، بھرے مجمع میں ان کے خلاف سازشیں کی جاتی، پتھر مارا جاتا، کبھی ان کا گلا اتنا سختی سے دبایا گیا، اتنا سختی سے دبایا گیا، بے ہوش ہو کر وہ گر گئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ مر گیا ہے نوح علیہ السلام۔ پھر وہ جب چلے گئے، پھر ان کو جب اللہ رب العزت نے فاقہ دیا، پھر اٹھے ہیں، ورنہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے اب یہ چلے گئے، اب ان کی روح پرواز ہو گئی۔ 950 سال تک ان کے زمانے میں اسلام اور ان کی دعوت کی مخالفت کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، تنہا وہ ہیں، کسی کی مخالفت میں پڑوسی ہوتے ہیں، کسی کی مخالفت میں قبیلہ ہوتا ہے، کسی کی مخالفت میں اجنبی لوگ ہوتے ہیں، آپ کی مخالفت میں آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ آپ کا سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ باپ کہہ رہا ہے ابراہیم اگر یہ خدا کی دعوت نہیں چھوڑے گا ہم تجھے نکال دیں گے بستی سے، ہم پتھر مار کر تجھے قتل کر دیں گے، باپ دھمکی دے رہا ہے۔ عوام تو عوام، بادشاہ آپ کا مخالف تھا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا ایک بھی آپ کے سپورٹ میں نہیں تھا، ایک بھی آپ کے سپورٹ میں نہیں تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اتنی مخالفت، آپ تنہا ہیں مگر برابر آپ اپنے کام پر لگے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کا دشمن آپ کی پیدائش کو روکنے کے لیے اس نے 10,000 بچوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی حق لے کر نہیں آئے، آنے سے پہلے دشمن تیار بیٹھا ہے، 10,000 بچے اس نے قتل کیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ ابھی ولادت سے پہلے ہر جگہ تلوار لے کر فوجی پھر رہے ہیں، موسیٰ پیدا ہوگا ماں کی گود میں اس کی گردن الگ کر دی جائے گی، لہذا 10,000 بچے انہوں نے قتل کیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، معصوم ہیں، کوئی جرم نہیں ہوا مگر کیسی ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سازش پر سازش ہو رہی، سازش پر سازش ہوتی جا رہی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں، سب سے زیادہ قابل احترام آپ تھے ملک حجاز میں، عرب میں سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا تھا، اتنا لوگ احترام کرتے تھے، کوئی آپ کو نام لے کر نہیں پکارتا تھا، صادق اور امین کے نام سے آپ پکارے جاتے تھے، اتنا احترام۔ لیکن جیسے آپ نے دین کی طرف بلانا شروع کیا اور لوگوں کے خدا کی طرف بلانا شروع کیا، اسلام کی دعوت دینی شروع کی، آپ کے اپنے مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ پر جس نے پتھر مارا آپ کا چچا ابو لہب ہے، اس نے سب سے پہلے پتھر مارا ہے۔ تو لہذا یہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، یہ اسلام کے خلاف تحریکیں نئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے مایوس ہو کر صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے، خدا کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ خدا ہو وہ سب پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خدا تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کی معیت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خدا کی نصرت تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کی معیت اور نصرت تھی۔ پورا زمانہ مخالف تھا، پوری حکومتیں مخالفت میں تھی، خاندان آپ کی مخالفت میں تھا، مگر یہ لوگ غالب ہو گئے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔
آج بھی ہماری یہی حالت ہے. اگر ہم اسلام کو، اسلام کی محنت کو، دین کی محنت کو، اچھائیوں کو اپناتے ہوئے دوسروں کو اچھائیوں کی طرف بلانے کے کام کو، برائیوں سے روکتے ہوئے دوسروں کو برائیوں سے روکنے کے کام کو کرتے رہیں گے، ہزاروں طرح کی مخالفتیں ہوں گی، لیکن جیسے وہ غالب آئیں آج ہم بھی غالب آ کر رہیں گے. تو میرے بھائی، برائیاں اس لیے پھیلتی ہیں، ہم برائیوں کی روک تھام کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا تھا وہاں یہی تھا کہ جو بھی کلمہ پڑھتا کلمے کی طرف بلاتا تھا، جو بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا جھوٹ بولنے سے روکتا تھا، جو بھی بدنگاہی نہیں کرتا بدنگاہی سے روکتا تھا، تاجر جب اپنی تجارت میں سچ بولتا تھا سامنے والے کو سچ کی تلقین کرتا تھا، دھوکہ خود مسلمان تاجر نہیں دیتا، دوسرے کو بھی دھوکے سے روکا کرتا تھا. خود مسلمان کی بیٹیاں باپردہ ہوتی تھی، دوسروں کو بھی باپردہ حیا کی وہ تعلیم دیا کرتے تھے. بچے میں مزاج تھا. لہذا جب معاشرے میں محنت جس چیز کی ہوتی ہے، جس پر محنت ہوگی، سب کا زور جس پر لگے گا، سب کا مال جس پر لگے گا، سب اپنی زندگی کا مقصد جس کو بنائیں گے، معاشرے میں وہ چیز ہر جگہ نظر آئے گی، ہر جگہ نظر آئے گی. مثال، آج سیلاب کے گھر ہر جگہ نظر آتے ہیں، پہلے ٹینوں کے گھر ہوا کرتے ہیں، آج سب وہی محنت کر رہے ہیں، سب کا مال وہی لگتا ہے، سب کی پوری کوششیں اسی پر ہو رہی. ہر غریب سے غریب کے ہاتھ میں سیل فون نظر آتا ہے، محنت ہو رہی، مال لگ رہا ہے، ایک دوسرے کو اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، خوبیاں بیان کر رہے ہیں. تو پھر معاشرے میں جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، معاشرہ جس کی طرف چلتا ہے، لوگ مجبوراً اس کی طرف چلا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے معاشرے میں سب نمازی تھے، اگرچہ کہ اسلام کے مخالف تھے، مسجدوں سے نفرت تھی، محمد الرسول اللہ سے نفرت تھی، مسلمانوں سے نفرت تھی، مگر مجبوراً مسجد میں آنا پڑتا تھا. ان کو مسلمانوں کی جمعیت کو زیادہ دکھانا مجبوراً پڑتا تھا، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دنیا میں دب جائیں، کمزور نظر آئیں. مگر معاشرے میں جب تھا وہ مزاج دین پر چلنے کا، یہ دین کے مخالف بھی مجبوراً دین کے معاشرے میں اور دین کے ماحول میں جڑا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، ہم ذمہ دار ہیں، دین کی محنت کے ذمہ دار ہیں. لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بچے نشہ اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، یہ بولتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار، ہمارے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا صحابہ کے بچے بھی دین کے لیے اپنا وقت لگانا، اپنا مال لگانا، اپنی صلاحیت لگانا، اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کا مزاج رکھتے تھے. آج ہمارا مال دنیا پر لگ رہا ہے، آج ہماری صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہیں، آج ہماری کیپیسٹی اللہ نے جو دی ہے، جو ہمیں اللہ نے استطاعت و طاقت دی، دنیا پر لگ رہی ہے، تو دنیا وجود میں آئے گی. دین پر لگے گی تو دین وجود میں آئے گا. ہمارا تھوڑا وقت دین پر نہیں لگتا ہے، تھوڑا مال لاکھوں میں کما رہے ہیں، ہزاروں میں کما رہے ہیں، مگر دین پر نہیں لگ رہے ہیں. صلاحیتیں اپنی پوری دنیا پر لگا رہے ہیں. ایک آدمی کو ہم نے نمازی نہ بنایا، ایک آدمی کو ہم نے جھوٹ چھوڑ کر سچائی اپنانے والا ہم نے نہ بنایا. تو پھر معاشرے میں آئے گی کہاں سے سدھار؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم سب اگر محنت کریں گے، پھر دور جا کر دوسروں پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گھر پر اگر محنت کر لے، اپنے ماتحتوں پر اگر محنت کر لے، اپنے افراد خاندان پر اگر محنت کر لے، تو پھر دیکھو معاشرے میں کیسا سدھار ہوتا ہے. اب جب لوگوں کی اصلاح کی بات آتی ہے، ایک بات لوگ یہ کہتے ہیں، صاحب بہت بول رہے نہیں سن رہے لوگ، کتاب والا پٹے کو، کتاب والا پٹی کو انہیں سن رہی نہیں، آ رہی نہیں، سمجھ رہے نہیں. تو میرے بھائی، ایک آدھا مرتبہ بولنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. جیسے کسی کی ہڈی توڑ گئی، کسی کو اگر بڑی بیماری ہو گئی، ایک آدھا انجیکشن اسے نہیں دلایا جاتا ہے، ایک آدھا خوراک اس کو نہیں پلائی جاتی ہے. برابر پوری محنت کی جاتی ہے، پرہیز پورا کرایا جاتا ہے، ایکسرسائز پوری کرائی جاتی ہے، گولیاں خوراک پوری کھلائی جاتی ہیں، ڈاکٹر کے پورے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے. ہر وہ چیز جس سے ڈاکٹر نے منع کیا پورا روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک دن نہیں کیا جاتا، ایک ہفتہ نہیں کیا جاتا، جب تک صحت نہیں ملتی ہے. برابر بچے کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور پورا اپنا زور لگاتے ہیں. ایسے بچہ اگر بے نمازی ایک مرتبہ بولنے سے نمازی نہیں بنے گا، ایک مرتبہ بولنے سے نمازی نہیں بنے گا. بیوی کو پردہ پسند نہیں آتا ہے، ایک مرتبہ بیان سنانے سے باپردہ نہیں بن سکتی ہے. کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی نوجوان میں بدنگاہی کا مزاج ہے، اسے ایک آدھا مرتبہ بیان کر دیں گے، سنا دیں گے، ایک مرتبہ ٹوکیں گے تو اصلاح نہیں ہوتی، محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے بیماری کا علاج اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور جہد مسلسل اس کے لیے ضروری ہے، ایسے روح کی بیماری ایک آدھا بیان سے نہیں جاتی ہے.
ایک آدھا بیان سے نہیں جائے گی، محنت کرنے سے جائے گی، برابر کرنے سے جائے گی۔ پانی کا خطرہ بار بار جب کسی چٹان پر گرتا ہے، ایک بہت پانی کا جو خطرہ ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن ایک بھاری چٹان کو بار بار مسلسل گرنے کی وجہ سے اس میں چھید و سوراخ کر دیتا ہے۔ اللہ رسول کی باتیں، دین کی طرف بلانا، اچھائیوں کی دعوت دینا، اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جس طرح محنت کی جائے اس طرح محنت کریں گے، یقیناً معاشرے میں سدھار آئے گا۔ کل جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، جانتے ہیں وہاں کیا پیش کرنا ہوگا؟ یہ پیش کرنا ہوگا اس امت کو کہ کتنے نمازی لائے ہو، کتنے شرابیوں کو تم نے شراب چھوڑا کر اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنایا، کتنی عورتوں کو باحیا بنایا، اور کتنے ظالموں کو انصاف کا مزاج تم نے دیا۔ یہ وہاں لے جا کر پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ انہی سے خوش ہوں گے جنہوں نے یہ محنتیں کی ہوگی، ورنہ جنہوں نے محنتیں نہ کی ہوگی ان کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے سنا دیا۔ کچھ لوگ آئیں گے میرے حوض کوثر کے پاس، میں انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا اور ان سے کہوں گا آنے دو، فرشتے لیکن روکیں گے، تو میں کہوں گا کیوں روک رہے ہو، یہ تو میری امت کے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی یقیناً آپ کی امت میں تھے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کا دین بگڑ رہا تھا، برائیاں پھیل رہی تھی، لوگ مسجدوں کو نہیں آتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے، بدنگاہی کرتے تھے، عفت و پاک دامنی ان کی زندگی میں نہ تھی، ظلم کرتے تھے، انصاف ان کے پاس نہ تھا، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے سب دیکھا مگر کسی کو اچھائی کی طرف نہ بلایا، آپ کے دین کی طرف نہ بلایا، اپنی زندگی میں مگن رہے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہٹا دو ان کو میری نگاہ سے، ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ سب قصے کہانیاں نہیں ہیں، یقیناً یہ سب ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر یہ چاہتے ہیں معاشرہ سدھرے، ہم اپنی محنت شروع کریں، ایک ایک کو ٹارگٹ بنا کر محنت کریں۔ محنت کے مکلف ہم ہیں، نتیجہ اللہ لے کر آتے ہیں، اور یاد رکھنا اللہ کسی کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں، کسی کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ جو برائی کرتے ہیں دنیا میں، برابر برائی کرتے ہیں، ان کی برائی ترقی کرتی ہے، پوری دنیا میں وہ نامور ہو جاتے ہیں۔ اچھائی کی محنت کریں گے تو پھر وہ کیسے دنیا میں نہیں پھیلے گی؟ مگر شرط یہ ہے کہ آدمی فکر کے ساتھ اللہ کو اپنے ساتھ، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اگر امت محمدیہ کا ایک فرد اپنے آپ کو مان کر، ذمہ دار سمجھ کر اگر ہم برابر محنت کریں گے، ہماری محنت سے یقیناً لوگوں میں زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، معاشرے میں سدھار آئے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے، واقعی اکثر ہم سناتے ہیں، ان کے ایک دوست تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ داڑھی چڑھاتے ہیں بعض لوگ۔ ہم نے جب قصہ سنا ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ داڑھی کیسے چڑھاتے ہیں، یہ داڑھی ایسا پلٹاتے ہیں، ایسا بال ہم ادھر سے ادھر پلٹا کر کبھی ملا کر لوگ اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، اس طرح وہ داڑھی چڑھایا کرتے تھے، نیچے کی داڑھی اوپر گھساتے ہیں، ایک فیشن ہے وہ۔ دیوبند میں ہم نے دیکھا تھا، اس وقت وہ واقعہ سمجھ جو استاد سے ہم نے سنا تھا، تو وہ داڑھی چڑھایا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ وضو کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، لوگوں نے تانا بھی دیا، بڑے ولی بنے پھرتے ہو، دیکھو تمہارے دوست کی کیا حالت ہے۔ ایک مرتبہ کہا میاں اللہ کے لیے ذرا ہم پر تو رحم کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا کہ صاحب نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا پڑتا ہے، وضو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، مسجد میں تو چلا جا، صف میں تو کھڑا ہو جا، بات کی بات دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے۔ وہ کہا ٹھیک ہے، ایسا کہتے ہیں تو پھر تیار ہوں۔ بغیر وضو کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا، پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میرا کام یہاں تک لانا تھا، تیرا کام آگے کا کام ہے، لہذا جیسے اس نے نماز شروع کی فوراً دل پر اثر ہوا، کیا بد نصیب ہوں میں، نماز پڑھنے کے لیے آیا، کتنا بڑا ظالم ہوں، بغیر وضو کے کھڑا ہوں۔ احساس ہوا، فوراً جا کر وضو کیا، پھر ولی کامل بن کر دنیا سے گیا ہے۔ تو اپنے بس کا اگر کریں گے، اپنی طاقت کا اگر کریں گے، باقی معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ یقیناً محنت کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں ان کو معلوم ہے، ان کے علاقے میں ایک خاتون ہے، بازاری عورت جو ہوتی ہیں، لوگوں کی خواہش پوری کرنا اور مال لینا، اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا، ان کو معلوم ہوا، جسے رنڈی کہتے ہیں، تو وہ گئے اس کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو کیا ہو گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں اپنا کام کرنے کے لیے۔ جب اندر گئے اس کو پوچھا کتنا تیرا پیسہ ہے، اس نے بھی حیرت سے کہا مولانا صاحب آپ کیسے آ گئے؟ کہا تیرا کام ہے، جو بھی آتا استقبال کرتی ہے، میں بھی اپنے ارادے سے آیا ہوں، لہذا تجھے میرا استقبال کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے طے کیے، پیسے دیے۔ جب پیسے دیے تو حضرت نے کہا اب وضو کر۔
اس کے بعد مصلی بچھا، مصلی پر کھڑی ہو جا۔ اب چونکہ پیسے اس نے لیے تھے لہذا جو کہنے والا کہے گا کرنا اسے پڑے گا۔ وہ کھڑی ہو گئی مصلی کے اوپر، اب یہ پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، آگے کا کام آپ کا ہے۔ اللہ نے دل پر اثر ڈالا، پھر اسے رونا آ گیا، اس نے نماز مکمل کی، توبہ کی، باحیا پاک باز خاتون بن کے دنیا سے گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں بھی بے نمازی ہیں، ہمارے دوستوں میں بے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں پردہ لوگوں کو پسند نہیں، ہمارے گھر میں ننگی چیزیں دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، فونوں پر اپنے وقت کو ضائع کرنا، کتنے افراد اس میں ملوث ہیں۔ ان کو راستے پر کون لائے گا؟ کوئی نبی آنے والا تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں آئے گا، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ باپ اگر بیمار ہو جائے بیٹا جیسے بے چین ہوتا ہے، بیٹا اگر بیمار ہو جائے باپ جیسے بے چین ہوتا ہے۔ باپ کا بے نمازی ہونا بیٹے کو بے چین اگر کرے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر ہم کسی کی بے دینی کو دیکھ کر بے چین نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا تم مسلمان نہیں ہو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، حضور نے فرمایا اگر برائی کو کرتے ہوئے دیکھو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کہا پھر اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کہا دل سے برا مانو، اگر دل سے برا نہیں مانتے یہ ایمان کا اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی بے دینی، کسی کا معیشت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہنا اور اللہ تعالیٰ کے روکے ہوئے احکام سے کسی کا اپنے آپ کو نہ روکنا، یہ چیزیں ہم دیکھ کر اگر بے چین نہیں ہو رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب ذمہ دار ہیں۔ حضور نے صاف فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، تم سے پوچھا جائے گا ذمہ داری کے بارے میں۔ لہذا ہم جہاں اذان ہونے پر نماز پڑھنے کے ذمہ دار ہیں، رمضان آنے پر روزے کے ذمہ دار ہیں، ایسے ہم اذان ہونے پر دوسروں کو نماز پر لانے کی بھی ذمہ دار ہیں، ایسے ہم رمضان آنے پر دوسروں کو روزہ رکھوانے کی بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم جیسا پردہ کرتے ہیں لوگوں کو پردے کی طرف لانے کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر اس طرح کریں گے اللہ رب العزت پھر کیا کریں گے؟ جتنی ہی مخالفتیں ہیں، جتنا معاشرے میں بگاڑ ہے، یہ جو ظلم اور ہمارے اوپر انتقام کی ہر طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، سازشیں ہو رہی، یہ سب دب جائیں گی۔ کیوں؟ دین کی اگر محنت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں کسی قوم کسی بستی پر، اگر وہاں لوگ دین کی محنت کرتے ہیں اللہ عذاب کو روک لیتے ہیں۔ عذاب نہیں نازل ہوتا اس وقت جب تک لوگ دین کی محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں فرماتے ہیں۔ تو جتنے حالات ہیں مخالف یہ سب ختم ہو جائیں گے کب؟ جب دین کی محنت کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا، بچے بچے بوڑھے بڑے سب میں مزاج تھا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی لنگڑے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، 4 ان کے نوجوان بیٹے ہیں۔ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام نے آواز لگائی، سب اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ عمرو بن جموح نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں گا اللہ کے راستے میں، میں بھی دین کی اشاعت کا کام کروں گا، میں بھی اپنے کچھ صلاحیتیں اور اپنے کارنامے اللہ کو دکھاؤں گا، میں بھی اپنے رب کو خوش کروں گا۔ لیکن لڑکوں نے کہا کہ ابا جان آپ ضعیف ہیں، آپ گھر میں رہ جائیں، ہم چاروں جا رہے ہیں، یہ سب ثواب آپ ہی کو ملے گا۔ لیکن انہوں نے ارادہ کیا، بیٹے روک رہے ہیں، ماں نے دیکھا بیوی نے کہ کہیں روکنے کی وجہ سے بڈھا رک نہ جائے، تو بیوی نے تانا دیتے ہوئے کہا اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں چور ہے کہ تم جانا نہیں چاہتے ہو، ان کے روکنے کی باتیں کر رہے، بہانہ کر رہے ہو۔ لہذا جب گھر سے نکلے وہ یہ کہتے ہوئے نکلے اللہ مجھے کبھی اپنے گھر کی طرف نہ لوٹانا، یا اللہ کبھی اپنے گھر کی طرف نہ لوٹانا، یہ مزاج تھا۔ آج ہم بھی جاتے ہیں ملکوں کو پورا ایک عزم مصمم کر کے جاتے ہیں، جب تک محل نہیں بنے گا واپس انڈیا نہیں آئیں گے، جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے واپس انڈیا نہیں آئیں گے، جب تک فلاں کام نہیں کریں گے، ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معاشرے میں نام اونچا ہوگا، خاندان والوں میں پوزیشن بنے گی، جب تک واپس نہیں آئیں گے۔ ایک صاحب کئی سال سے باہر رہتے ہیں، ہم نے کہا ضعیف ہو گئے، بہت کما لیا، اب تو آ جاؤ، تو کہنے لگے لوگ یہ کہتے ہیں لڑکی کا تمہارا رشتہ ہونے والا ہے، اگر باہر رہو گے تو اچھی پوزیشن کا رشتہ ملے گا، اس لیے ضعیف اور کمزور ہیں، بیماریوں میں، پھر بھی باہر رہ رہے ہیں، تنہا اپنا ملک آنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ بنایا انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ خدا کو بھی دکھاؤں گا، ہم بھی آپ کی دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا کہہ کر گئے اللہم لا تردنی الی اہلی ابدا، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف کبھی نہ لوٹانا۔ اس کے بعد گئے، جہاد ہوا، شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی کو معلوم ہوا، وہ آئی خوشی سے کہ میں بھی شہید کی بیوی کہلاؤں گی۔ ان کے جنازے کو اٹھایا، لاش کو رکھا جانور اونٹ کے اوپر، مدینے کی طرف لے کر آنا چاہتی ہے، اونٹ ہے کہ مدینے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہانک رہی ہے، آوازیں لگا رہی ہے، مار رہی ہے، مگر مدینے کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھتا ہے۔
دوسری سمت کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، مدینے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا، حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جب گھر سے نکلے تھے کچھ کہا تھا انہوں نے؟ ہاں یہ کہا تھا، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف کبھی نہ لوٹانا۔ تو میرے نبی نے کہا پھر یہ ہونٹ کو اللہ نے اسی کا حکم دیا، روز قیامت تک یہ نہیں جا سکتا ہے مدینہ، اللہ نے یہی اس کو حکم دیا ہے۔ یہ ان کے جذبے تھے، اتنے کارنامے کر کے چلے گئے، ہم محل بنا رہے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، اچھے اچھے فون خرید رہے ہیں، عالی شان شادی خانوں میں اپنے بچوں کے ولیمے کر رہے ہیں، خبر میں کیا لے کر جائیں گے؟ یہ کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں، عمل ساتھ آنے والا ہے۔ دین کی محنت پر جو روپیہ لگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی روپیہ ہے، جو وقت اللہ کے دین پہ لگا سب سے قیمتی وقت ہے، جو صلاحیت اللہ کے دین کی اشاعت پر لگی وہ سب سے قیمتی اللہ رب العزت کے نزدیک وہ دین کے لیے لگانے والا مال اور وہ طاقت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین جو دنیا میں ہر دن تنزل کی طرف ہے، اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے کہ ہم اپنے ذمے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ سازشیں بہت کر رہے ہیں، بات کی چیز ہے، ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ بس ایک بات اکثر واقعہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں کہ باطل کتنی محنت کر رہا ہے، کتنا اپنا مال لگا رہا ہے، کتنی اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ RSS میں 30,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا اپنی تنظیم کی اشاعت اور پختگی کے لیے، 30,000 لوگ ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے۔ ہم چھٹی لے کر ذرا دین کی محنت میں تھوڑا وقت دیتے ہیں، وہ پورا اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے کام کے لیے چھٹی لے کر آتے ہیں، اپنی تنظیم سے اپنی ذمہ داری سے چھٹی لے کر گھر کے کام کے لیے آتے ہیں۔ لہذا کتنی ان میں پختگی ہے، کتنا آوازیں لگاتے لگا لو، کتنا احتجاج کرتے کر لو، مگر ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر پا رہے ہیں۔ محنت جو قوم کرتی ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتی، اللہ کا قانون ہے روئے زمین پر، اچھی محنت ہو کہ بری ہو۔ انہوں نے بری محنت کی، اتنے مضبوط ہو گئے آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کا۔ لہذا اگر اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ لیں گے، اللہ کی معیت آئے گی، جان اور مال کو لگانے کے بعد آئے گی۔ صرف دعاؤں سے دنیا کی نہ اصلاح ہوئی ہے نہ معاشرے کا بگاڑ گیا ہے۔ لوگ بچہ بے نمازی، مول صاحب دعا کر دو، تھوڑے لوگ آؤ ذرا فکر مند ہے تو مول صاحب تعویذ دے دو۔ تعویذ پر اگر اصلاح ہو جاتی تو عامل کا بچہ کبھی بے نمازی نہ ہوتا، عامل کا بچہ کبھی بگڑا ہوا نہ ہوتا۔ پیارے نبی علیہ السلام تعویذ ہی تعویذ دے کر چلے جاتے۔ محنت سے زندگیاں بدلتی ہیں، جتنی محنت ہوگی اتنی زندگیاں بدلے گی۔ ایک عیسائی لڑکی کو افریقہ کے ایک ملک میں بھیجا گیا عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ وہ لڑکی گوری تھی، سفید فام، جس علاقے میں بھیجا گیا وہ سیاہ فام کالے لوگوں کا علاقہ تھا، ان کی پرانی دشمنی ہے۔ یہ لڑکی گوری جا کر اس نے 1.5 سال تک لوگوں پر محنت کی، لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلایا۔ لوگ اس سے بہت مانوس تھے، بہت اس کے قریب آتے، اس کی بات سنتے، اچھا اس سے رویہ رکھتے، مگر مذہب چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ 1.5 سال کے بعد ان کی میٹنگ بیٹھی، انہوں نے مشورہ کیا کیا بات ہے، آخر سب اس سے متاثر ہیں، لیکن اس کے کہنے پر دین اپنا چھوڑ کر عیسائیت قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نتیجہ آیا کہ یہ سفید فام ہیں اور جس علاقے میں بھیجا گیا وہ سیاہ فام کالے لوگوں کا علاقہ ہے۔ ان کی پرانی دشمنی، اس دشمنی کی وجہ سے اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا طے ہوا کہ ایک سفید فام کے بجائے سیاہ فام لڑکی بھیجی جائے۔ ایک کالی سیاہ فام لڑکی گئی، اس نے 1.5 مہینے میں وہ کام کر دیا جو پہلی والی نے 1.5 سال میں نہ کیا۔ 1.5 مہینے کے بعد پورا علاقہ عیسائیت اس نے قبول کر لیا۔ ایک تقریب کی گئی، اسٹیج پر یہ لڑکی داعیہ کھڑی ہوئی جو لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلانے والی تھی، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہنے لگی بتاؤ میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا مسلمانوں کان کھول کر سنیں، ہم کتنے غفلت میں ہیں اور کتنا ہم دنیا کے پیچھے ہیں اور اپنے دین کو لگانے کے لیے ہم کیوں تیار نہیں ہو رہے۔ انہوں نے اپنا کیا لگایا، اس لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا مجھے پہچانو کون ہوں میں؟ کہا تو 1.5 مہینے سے ہمارے پاس ہے، تجھے کیسے نہیں پہچانیں گے؟ اس نے کہا نہیں 1.5 مہینے سے نہیں، پہلے 1.5 سال میں ہی تمہارے پاس رہ کر گئی ہوں، میرا صرف کلر بدلا ہے، میرے چہرے اور کان اور ناک کی ساخت کو دیکھو جیسے کہ ویسی نظر آ گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو تعجب سے کہا واقعی تو ہے، تیرا کلر سفید سے سیاہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جب یہ طے ہوا کہ میں سفید فام ہونے کی وجہ سے میرے مذہب کو تم قبول نہیں کر رہے ہو، ایک سیاہ فام لڑکی کو بھیجنے کا جب طے کیا گیا، میرے دل پر آرے چل گئے، جو کام میں نہ کر سکی میری مخالف کو اس کے لیے بھیجا جائے، مجھے قبول نہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں گئی، ایسیڈ سے اپنے پورے بدن کو میں نے کالا کر دیا۔ عورت کے پاس حسن سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ سب قربان کر سکتی ہے، حسن اپنا قربان نہیں کر سکتی ہے۔ اس نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اپنے حسن کو قربان کر دیا۔ اور ہم صرف دعا پر چاہتے ہیں کہ پورا اسلام غالب ہو جائے۔ دعا پر بیٹے کو آپ نمازی نہیں بنا سکتے ہیں، بیوی کو پردے والا نہیں بنا سکتے ہیں، دعا سے نہیں ہوگا، محنت سے ہوتا ہے۔
تو میرے بھائیو محنت کے مکلف ہے. محنت کیسا کریں؟ محنت تنہا اگر کریں گے تو نتیجہ نہیں ہوگا، ایک جمعیت کے ساتھ اگر محنت کریں گے تو نفع ہوتا ہے. اس لیے بہت سی تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہیں. کسی ایک تنظیم سے جو اہل حق مزاج رکھتی ہو، جو قوم کے اندر بگاڑ پر بے چین ہوتی ہو، کسی ایک تنظیم سے اگر جڑیں گے تو کام ہوگا. تنہا کام نہیں کر سکتے، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. کتنے لوگ ہم نے خود دیکھا مایوس ہو کر بیٹھے ہیں. تنظیم سے اگر جڑیں گے، کسی جماعت سے جڑیں گے، بہت سی تنظیمیں، ایک عام تحریک تبلیغ کی تحریک بھی ہے، ایک کسی تحریک سے جڑیں گے، اپنا وقت لگائیں گے. معلوم بھی ہونا پڑتا ہے، سیکھنا بھی پڑتا ہے. جسے بولنا نہیں آتا وہ دوسرے کو بولنا کیا سکھائے گا؟ جسے چلنا نہیں آتا دوسرے کو چلنا کیا سکھائے گا؟ جسے سینا نہیں آتا وہ خود دوسرے کو سینا کہاں سکھا سکتا ہے؟ جسے گاڑی چلانا نہیں آتا دوسرے کو گاڑی چلانا نہیں سکھا سکتا ہے. جسے لکھنا نہیں آتا دوسرے کو لکھنا نہیں سکھا سکتا ہے. جو خود نمازی نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا نمازی بنائے گا؟ جس کے اندر خود انصاف کی زندگی گزارنے کا شعور نہیں، دوسرے کو کیا انصاف سکھائے گا؟ ہمیں خود پہلے سیکھنا ہوگا، اس کے لیے کسی تنظیم سے جڑنا ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف طرح سے تحریکیں چلاتے ہیں. ایک تبلیغ کی بھی تحریک ہے، لوگ دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں مگر خالی دیکھتے جا رہے ہیں. لوگ ملکوں سے آ رہے ہیں. دنیا میں کوئی آدمی بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. 3 دن والا 4 مہینے جاتا ہے، اپنا گھر بیچ کر جا رہا، کچھ فائدہ ہی تو کر رہا ہے. لہذا ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں تاکہ اللہ کے پاس کچھ پیش کر سکیں اور ہمارے ذریعے سے دنیا میں دین غالب ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.